ایک نظریاتی سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں، جو گراس روٹ کے کارکن ہیں، ان کی کوئی وقت ویلیو نہیں ہے یہاں پہ. سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا ہے. بڑی زیادتی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی ہے کیونکہ یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے اور یہ پہلے ان سے چھین لیا گیا تھا. اعلیٰ عدلیہ کا کام آئین کی تشریح ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ آئین کو لکھیں بیٹھ کے. یہ ٹیررائز کرتے ہیں لوگوں کو. ڈرے اس وقت سے جب ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ میدان میں آئیں گے تو یہ پھر بھاگیں گے دم دبا کے. برداشت عدم برداشت ہو گئی، کسی کو کوئی سپیس نہیں دے رہا، کوئی کسی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، کوئی ٹالریٹ نہیں کر رہا. السلام علیکم میم، آپ کو میں ویلکم کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر. میں آپ سے سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہوں گی، پی ٹی آئی سے مسلم لیگ نون کا سفر دل کو کتنا تکلیف دے دیا اور آج کتنا سکون میں؟ جی بہت شکریہ عائشہ، آپ نے مجھے اپنے اس چینل پہ انوائٹ کیا. دیکھیں، سیاسی سفر جو ہے میرا وہ تقریباً 25-30 سال کا ہے. اور کیونکہ ہمارا گھرانہ بھی سیاسی تھا، میرے نانا جو تھے وہ ممبر تھے انڈین کنسٹیٹیوٹ اسمبلی کے 1946 میں، قائد اعظم کے ساتھی تھے. تو ہم لوگ سیاست میں صرف خدمت کے لیے اور عزت کے لیے، یہ دو چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ہماری فیملی سیاست میں ہے. عمران خان کے پاس مجھے لانے والے تو میرے اسٹوڈنٹس تھے، بیکاز وہ اس زمانے میں ایک سمجھتے تھے کہ وہ ان کے آئیکن ہیں اور وہ بہت ان سے انسپائر ہوتے تھے. تو میں جب عمران خان کے پاس آئی تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ بندہ تو کھرا لگ رہا ہے، اس میں کوئی اتنے وہ آرٹیفیشیلٹی نہیں ہے. تو میں نے 10-12 سال اپنی زندگی کے وقت کیے اس اسٹرگل کے لیے، اس کاز کے لیے، کیونکہ میں بلیو کرتی تھی اس میں. لیکن پھر ایونچولی آئی ریئلائز کہ جو ایک نظریاتی سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں، جو گراس روٹ کے کارکن ہیں، ان کی کوئی وقت ویلیو نہیں ہے یہاں پہ پی ٹی آئی میں. اور ایونچولی آپ نے دیکھا کہ یہ سارے لوگ جن کی وجہ سے خان صاحب پی ایم بنے، آہستہ آہستہ خان صاحب نے ان کو سائڈ لائن کر دیا. اس میں جہانگیر ترین ہے، علیم خان ہے، فوزیہ قصوری ہیں، حامد خان ہیں، یہ سارے سائڈ لائن ہوئے لوگ تھے. میں تو خیر ایک بہت ہی ادنا سی کارکن تھی. تو جہاں پہ ایک لائلٹی کی قدر نہ ہو اور جہاں پہ آپ اپنے کارکنوں کو انصاف نہ دے سکیں تو پھر، اور جہاں پہ عزت بھی نہ دے سکیں تو پھر وہاں پہ رہنا جو ہے بہت بے وقوفی کی بات ہوتی ہے. انسان وہیں جاتا ہے جہاں پہ اس کی عزت ہو اور جہاں پہ اس کو ایک پلیٹ فارم ملے لوگوں کی خدمت کا. تو وہی آپ نے جب سفر کی بات کی تو بہت یہ مشکل ڈیسیجن تھی، سب سے زیادہ مشکل ڈیسیجن میری زندگی کی، کیونکہ پارٹی جو ہے وہ ماں جائی کی طرح ہوتی ہے اور انسان اپنا خون پسینہ اس کو دیتا ہے. تو جب میں یہاں پہ آئی تو اس وقت میرا دل بہت دکھا ہوا تھا اور اپنوں نے دکھایا تھا دل. اور شکوہ تو مجھے اپنے لیڈر سے ہے، کیونکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ تو مجھے جانتے تھے، مجھے اپنا سٹار کہتے تھے، فائٹر کہتے تھے. انہوں نے کیوں دوسروں کی باتوں میں آ کے تو میرے ساتھ اتنا ظلم کیا، اور خاص طور پہ اپنے وہ گھر والی کے سامنے تو بالکل ہی وہ ڈھیر ہی ہو جاتے ہیں، وہ تو کھڑے ہو ہی نہیں سکتے وہاں پہ. اور ان کی جو گھر والی ہیں محترمہ، وہ اپنے آپ کو نہ جانے لگتا ہے کہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی مخلوق سمجھتی ہیں کہ ان سے زیادہ پارسا اور نیک کوئی ہے نہیں. اگر بھی آپ اتنی نیک اور پارسا ہیں تو پھر کم از کم آپ جو نظریاتی کارکن ہیں ان پہ ظلم کرنا تو چھوڑ دینا، خاص طور کے کان اتنے نہ بھرا کریں. تو اینی وے، بہرحال یہ ان کی ذاتی زندگی ہے، میں اس میں اور زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گی. بہت پوری دنیا کو نظر آ گیا ہے کہ وہ کتنی پارسا ہیں اور وہ کتنی نیک ہیں. ساروں کے سامنے جو ہے کتھا چٹھا ان کو کھل کے اب آ گیا ہے اور اب وہ نیب کی پیشیاں بھگت نہیں ہے، ان کو بھی جواب دینا پڑے گا اور خان صاحب کو بھی جواب دینا پڑے گا. بہرحال دیکھیں، جو آگے اللہ کو منظور ہے، سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا ہے. آپ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ قوم کی خدمت کر سکتے ہیں، آپ مجھے تو کم از کم وہیں پہ پائیں گے. ویری ویل سیڈ. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کل نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک پریس ریلیز بلکہ ایک میٹنگ بلائی گئی آن لائن، جس کے اندر انہوں نے
پاکستان کی عدلیہ سے ریلیٹڈ اپنے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے. آپ ان تحفظات کو صحیح سمجھتی ہیں یا وقت کی ضرورت؟ دیکھیے، ہم اپنی اعلیٰ عدلیہ کا جو ہے دل سے احترام کرتے ہیں، کیونکہ اداروں کا کی احترام اور جو عزت ہے اسی سے پاکستان کا وقار بلند ہوتا ہے. لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ پچھلے 9-10 مہینے سے، بلکہ اس سے بھی پیچھے آپ جائیں، جب نواز شریف کا کیس چل رہا تھا پیناما کا، تو وہ اب تو ثاقب نثار نے خود بھی کہہ دیا کہ نمبر 1 تو یہ ایک جو تھا یہ عمران خان کو میں نے کوئی پورا امین، صادق اور امین تو کہانی تھا، اور جنرل باجوہ نے کہا کہ یہ باقاعدہ پلان کیا گیا تھا کہ کس طریقے سے نواز شریف کو راستے سے ہٹانا ہے اور عمران خان کو لے کے آنا ہے. یہ پورا پروجیکٹ عمران تھا، اور اب سب کے سامنے یہ بات ہے. اور ایک نہایت ایک جسے کہتے ہیں نا کمزور ایک بہانہ لے کے وہ پیناما کیس میں ان کو نکالا گیا. مطلب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک اقامہ، اور وہ بھی اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ، تو یہ بڑی زیادتی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے میرے خیال میں یہ ایک ازالہ کیا ہے، اور یہ جو ان کو سب کو موقع ملا ہے، اس میں جہانگیر ترین بھی ہیں، اس میں یوسف رضا گیلانی بھی ہیں، اور لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، ان کو بھی رائٹ آف اپیل اب دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے اور یہ پہلے ان سے چھین لیا گیا تھا. تو اب وہ دوبارہ اپنا کیس جو ہے وہ لے کے جائیں گے اعلیٰ عدلیہ کے پاس، اور مجھے بہت امید ہے کہ ان کو انصاف بھی ملے گا. جو ہمارے پریزنٹ چیف جسٹس ہیں، مجھے ان سے ذاتی طور پہ بہت گلہ ہے. آپ کہیں گی کہ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ جب ہم لوگوں نے پنجاب اسمبلی میں ووٹ ڈالا تھا تو انہوں نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ نہیں کیا تھا، انہوں نے آئین شکنی کی تھی. آئین میں لکھا تھا کہ ووٹ ہر حالت میں کاؤنٹ ہوگا. آپ آئین کی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں، اس میں یہی لکھا ہے. بعد میں اس کی جو پینلٹی ہوتی ہے وہ علیحدہ بات ہے. لیکن چیف جسٹس صاحب نے اپنی ڈیسیجن میں، جو سو موٹو ان کی ڈیسیجن تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. دس از ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن. یہ ان کی جورسڈکشن نہیں تھی. اعلیٰ عدلیہ کا کام آئین کی تشریح ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ آئین کو لکھیں بیٹھ کے. وہ پارلیمنٹ کا کام ہے، اور وہ پارلیمنٹ سپریم ہے، اور اس کو آپ اوور رائڈ نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ وہ فیصلہ تھا ان کا. اور پھر بعد میں متواتر سے اور بھی اس طرح کی باتیں ہوئیں کہ دونوں کو بلا لیا، وہاں پہ پنچایت بٹھا لی، اور اس میں بھی جو فیصلے کیے گئے وہ بھی بالکل جو تھے وہ میرے خیال میں صحیح نہیں تھے، اور ان کے اثرات آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو کانسٹیٹیوشنل کرائسس تو اس وقت سے شروع ہوا ہے، اور یہ اس وقت سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور یہاں پہ ہم پہنچ گئے دیکھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی بھی یہ جو بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، جو 4-3 کا سوال اٹھ رہا ہے، یہ بھی اگر بلڈوز کیا گیا، اور وہ جو 4 معزز جج ہیں، کیونکہ تمام جو جج ہیں سپریم کورٹ کے وہ برابر ہیں، وہ ان ساروں کا وہی سینیورٹی کے مطابق ان کا وہی سٹیٹس ہے، اور ہم ان سب کی عزت کرتے ہیں. اگر 4 کہہ رہے ہیں کہ یہ ایڈمیسیبلٹی ہی نہیں ہے اس کیس کی، تو آپ نے کیوں ان کو آپ نے ڈس ریگارڈ کیا؟ کیوں آپ نے جناب رجسٹرار کے تھرو سرکولر نکلوا دیا؟ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ان کی جو اختلافی نوٹ ہے یا ان کی جو رائے ہے اس کو کوئی آپ وزن ہی نہیں دے رہے، آپ اس کو ایک ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہیں؟ تو پھر ایسے تو نہیں ہوگا، ایسے تو بات. اچھا، بینگ ایکس پی ٹی آئی ممبر، آپ جانتی ہوں گے کہ سوشل میڈیا کا کتنا بڑا انفلوئنس ہے آج کی سیاست پر. آپ سمجھتی ہیں مسلم لیگ نون کے پاس وہ پاپولیرٹی ہے جو پی ٹی آئی کے پاس آج بھی اس وقت بھی موجود ہے؟ دیکھیے، پاپولیرٹی جو ہے نا وہ آنی جانی چیز ہوتی ہے، اور پاپولیرٹی جو پی ٹی آئی کی ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو پاپولزم کا جو ٹول ہے پروپیگنڈا ہوتا ہے. ان کے پاس ایک بہت لمبا چوڑا نیٹ ورک ہے، رائٹ ڈاؤن ٹو دا گراس روٹ لیول، جس سے یہ
फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, हर किस्म की जिसे कहते हैं ना गालम गलोच, लोगों की पगड़ियाँ उछालना, वो हर चीज़ आपको वाफिर अंदाज में वहाँ पे नज़र आएगी। और इसके लिए बिल्कुल मैं कहती हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून है वो इनके नज़दीक अभी नहीं पहुँचते। मरियम नवाज साहिबा अब आई हैं जब, तो उन्होंने पूरा इसको नए सिरे से रीवैम्प किया है, रीस्ट्रक्चर वो कर रही हैं, लेकिन उसमें टाइम लग रहा है। इनका तो ये हाल है जो अब खुल के लोगों के सामने आ रहा है कि केपी में जो आपके मिनिस्टर हैं उन्होंने आपके सामने वो अदाद शुमार रखे हैं कि 5000 इन्फ्लुएंसर्स इन्होंने टैक्स पेयर के पैसे से हायर किया, जो कि सारा दिन इसी काम में लगे हैं कि जो इनके खिलाफ बात करता है उसके खिलाफ वो जो है वो गाली देते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। कोई इनको किसी के माँ बहन का ख्याल नहीं, किसी की फैमिली का ख्याल नहीं है। मैं तो जिसे कहते हैं ना कि हैरान हूँ कि ये एक टेरराइज करने वाली बात है, ये टेरराइज करते हैं लोगों को। हमारे अपने पीटीआई के कुछ लोग हैं, मैं देखती हूँ कि वो घबराते हैं कि ओहो अगर हमने बात की तो ये तो हमारे ऐसी की तैसी फेर देंगे। मैं तो डरने वाली नहीं हूँ, मैं तो इनकी ऐसी की तैसी फेरती हूँ। मैं जब एक छोटा सा भी क्लिप डालती हूँ ट्विटर पे, उसके तो तकरीबन 1.5 मिलियन व्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने किस चीज़ के लिए डरना है इनसे? डरे तो ये मुझसे, क्योंकि मैं तो हक और सच की बात कहती हूँ। मैंने किसी के लिए खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं करना, मैंने किसी की पगड़ी तो नहीं उछालनी, मैंने तो वो बात करनी है जो सच्ची होती है। तो इसलिए डरे उस वक्त से जब हम जैसे लोग जो हैं वो मैदान में आएंगे तो ये फिर भागेंगे दुम दुबा के। अभी भी ये जो है सोशल मीडिया पे इन्होंने जो गंद फैलाया है, देखिए सोशल मीडिया पे एक रेवोल्यूशन है। आजकल की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिजिटलाइज हो चुकी हैं। सोशल मीडिया की वजह से, स्मार्टफोन की वजह से हर एक के हाथ में वो पकड़ा हुआ है मोबाइल, और जब एक बात होती है तो यूं 1 सेकंड में वो वायरल होती है और घर घर में जगह जगह वो पहुंच जाती है। आप कोई और मीडिया का फोरम इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। तो इसलिए इसको बहुत एक तरीके से एक तहजीब के दायरे में रह के और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप नेगेटिव साइड पे इसको ले जाएंगे तो उसका नुकसान ही नुकसान है। और नुकसान आप पोलराइजेशन की शक्ल में देख रहे हैं कि जिस तरह से पोलराइजेशन हो गई है, सोसाइटी डिवाइड हो गई है, एक दूसरे के गले लोग पड़े हुए हैं, अदम बर्दाश्त हो गई, किसी को कोई स्पेस नहीं दे रहा, कोई किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोई टॉलरेट नहीं कर रहा। तो ये तो फिर एक कौम जो है वो अंदर से कमज़ोर हो जाती है अगर इस तरह की बातें हो। फिर तो जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दुश्मन बैठे हुए हैं उनको तो सुनहरी मौका मिल जाता है हमें नुकसान पहुंचाने का। तो मैं तो इस चीज़ में मैं खान साहब से बहुत मुझे अफसोस होता है कि ये जब हम लोग पीटीआई में थे तो तब ठीक है सोशल मीडिया था, लेकिन वो इस तरीके से गलत तरीके से नेगेटिव तरीके से मुल्क दुश्मन मैं तो कहूँगी तरीके से इस्तेमाल नहीं होता था। अब आपने देखा है कि ये लेटली ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया यूज हो रहे हैं। डेफिनेटली ये ईमेल्स भेज रहे हैं किसी कांग्रेसमैन को, किसी सेनेटर को, किसी हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर को, किसी ईयू के मेंबर को, और कह ये रहे हैं कि जी पाकिस्तान तो मकबूजा कश्मीर बन गया है, वहाँ पे बहुत ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं और आप इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। आप सोचें कि अपने मुल्क को बदनाम करना, अपने मुल्क की हज़ासराई करनी, अपने इदारों को डैमेज करना, आप क्या कर रहे हैं? आप तो वो कर रहे हैं जो इंडिया बहुत अरसे से करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ने लॉबिस्ट हायर किए हुए अमेरिका में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, यानी कि पीटीआई इस वक्त ये किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान की नेगेटिव एक पिक्चर दुनिया में फैलाने के लिए इंडिया तो यही कर रहा है, वो इसी तरह से करते हैं। और यहाँ पे इन लोगों ने भी कोई 10 फर्म्स हायर की हुई हैं, 10 तकरीबन मेरे ख्याल में 50-60 हज़ार डॉलर महीने के ये पीटीआई खर्च कर रहा है सिर्फ लोगों को वहाँ पे लॉबी करने के लिए, उनको खरीदने के लिए।